أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اس کی 1000 سال عمر تھی اور اس نے 1000 سال اس حال میں گزارا کہ دن بھر جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ نے جب یہ اس کی زندگی کا حال سنا تو دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہونے لگی کہ اس کی عمر تو 1000 سال تھی، اس نے 1000 سال جہاد کیا، اللہ کی نظروں میں بڑا محبوب بن گیا۔ ہماری عمریں رہیں 60 70 80 90، بہت زیادہ ہوئی تو 100۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا کہ میرا نبی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس کی کتنی عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اتنی عظمت والی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہترین یہ رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات میں رب کی رحمت کے فرشتے اور جناب جبریل آسمانوں سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب جبریل قیادت کرتے ہوئے آسمانی فرشتوں کی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ چھا جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی انہیں کوئی عبادت کرنے والا نظر آتا ہے تو اس کو اپنے رب کا سلام پیش کرتے ہیں، اور جو کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مقدس رات ہے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی کے مطابق ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پہلی امتوں کی عمریں بتائی گئیں۔ قوم نوح کی عمر 1000 سال ایک بندے کی عمر، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے خالی تبلیغ کی ہے، کسی کی اتنی زیادہ عمریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ سابقہ امتیں 1000 سال عمر تھی ان کی، تو انہوں نے 1000 سال اپنے رب کی عبادت کی، 1000 سال ان کا تعلق اپنے رب سے رہا، تو پتہ نہیں وہ کتنے محبوب ہو گئے ہوں گے۔ میری امت کا کیا حال ہوگا کہ جس کی عمریں ہی بہت تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات یاد دلائی کہ میرا نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، پہلی امتوں کو میں نے اتنی عمریں دی تھی، پھر انہوں نے عبادت کی، پھر اپنے رب کے محبوب بنے۔ آپ کی امت کی عمریں اگرچہ تھوڑی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو لیلۃ القدر والی جو رات عطا فرمائی ہے، اس رات جو اپنے رب کی عبادت کرے گا اللہ ان کو ان جتنا اجر عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 23 25 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی وہ رات ہوگی جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو پاس ہے۔ ہمارا کام ہے ان راتوں میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنا، ساری زندگی نیند ہی پوری کرنی ہے، ساری زندگی دنیا کے کام ہی کرنے ہیں۔ اس رات دنیا سے بے خبر ہو جائیے، اس رات دنیا سے بے رغبت ہم ہو جائیں، ایک اپنے اللہ سے اپنا رشتہ بنا لیں، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکالیف، اپنی آزمائشیں، اپنی ضرورتیں سب کچھ اللہ کے سامنے رکھیے۔ یا میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں، یا میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنی جولی پھیلائیں۔ اس لیے ہم نے تجھ سے مانگنا ہے،
جیسے ولم اکم بدعائے کا رب شقیہ جناب زکریا علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، تو یا اللہ ہم بھی نا امید نہیں ہوئے، ہم نے تیری چوکٹ سے ہی مانگنا ہے، ہم نے تیرے در سے ہی مانگنا ہے۔ عبادت کریں جتنی ہو سکتی ہے، نوافل کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب مجھے بتائیے کہ میں رات کون سی دعا زیادہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو بڑی بھی سلامتیوں والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، تو یا اللہ ہمیں بھی درگزر فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم پر بھی اپنی سلامتیاں نازل فرما دے۔ یہ بندہ دعائیں کرتا رہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو راتیں ہیں ان کو اپنے لیے باعث برکت بنائیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کو ان راتوں میں حاصل فرمائیں۔ تو وہ کون سے ایسے بندے ہیں جو ان راتوں میں بھی اپنے رب کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ 4 قسم کے بندے ہیں، یاد رکھیں۔ ان میں سے جو 3 قسم کے ہیں وہ ہم میں سے اکثریت پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ چیدہ چیدہ ہے۔ پہلا بندہ وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، اس رات اللہ کی رحمت کی نظروں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے یہاں شرابی کوئی بھی نہیں بیٹھا، سب کو ہو الحمدللہ۔ جو پیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے، اپنے دوستوں سے ناراض رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا ہے آپس میں۔ تو اس لیے جس سے بھی ہم ناراض ہیں جا کے سلو کر لیں، جس سے بھی ہم ناراض ہیں اس کو جا کے ملا لیں۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے یہ جو گناہ ہیں یہ ہم میں سے اکثریت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، چھوٹی چھوٹی بات میں ان سے لڑ دینا۔ آج ہماری نوجوانوں کی خواہشیں کیا ہیں؟ موبائل نہیں لے کر دیا جا رہا، ہم نے ٹور پر جانا ہے وہاں نہیں جانے دیا جا رہا۔ ہماری جو خواہشات ہیں، ہم پیزا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں پیزے کے لیے پیسے نہیں دیے، یہی خواہشیں ہیں، یہی ہماری تمنائیں ہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات اپنے رب کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو لوگوں سے قطع تعلقی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے یہ جو گناہ ہیں آج ہم اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کریں کہ یا پروردگار یہ گناہ ہم سے آئندہ نہیں ہوں۔ انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، ہٹ درمی ہو جاتی ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ ہم اس کو اپنی عادت نہیں بنائیں گے، ہم اس کو اپنا وتیرہ نہیں بنائیں گے، تو انشاءاللہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظریں ہماری طرف فرمائے گا۔ وہ رحمت کیا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس رات میں قیام کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ 1000 سال جہاد کرنے والے کے برابر ہمیں اجر ملے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں اتر کر ہمارے اوپر سلامتیاں بھیجیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہیں، تو ان راتوں کو قیمتی بنا لیں، ان راتوں میں اپنے رب کو منا لیں، ان راتوں میں اپنے جو جتنی بھی حاجات ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ اس کی ظاہری جو ایک صورت ہے مدد کی وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا